دے گا حضرت ابو بکر کو۔ یہ شرط لگا کے آئے۔ اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب پیغمبر اسلام سے جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول، آج تو ایک مجمع عام میں ایک ایسی بات کہی جا رہی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے بھی شرط لگا دی۔ پیغمبر اسلام نے سنا، کہا کہ اے ابو بکر، اپنی شرط کو بدل کے آؤ، اس لیے کہ تم نے 3 سال کی شرط لگائی ہے۔ قرآن نے 3 سال کی بات تو نہیں کی، یہ شرط تو تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ روم والے شکست کھانے کے بعد عنقریب شکست دیں گے اپنے دشمنوں کو، لیکن کتنے عرصے میں؟ بضع سنین، یعنی چند سال میں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، قرآن 3 کی بات تو نہیں کر رہا، قرآن تو چند سالوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ جو عربی میں لفظ ہے بضع، اس کا مطلب ہوتا ہے چند سال۔ چند کتنے؟ 3 سے لے کر 9 تک۔ 9 سے زیادہ اگر سال ہوں تو لفظ بضع نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، تم نے 3 کی شرط غلط لگائی، 9 سالوں کی شرط لگاؤ، کیونکہ قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو 9 سال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ 9 سے زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اور دیکھو، شرط پورا ہونا کیونکہ یقینی ہے، اس لیے 10 اونٹوں کو بڑھا کے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آئے امیہ ابن خلف کے پاس اور آ کر کہا کہ میں اپنی شرط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گے تو تیار ہو جاؤ۔ وہ مان گیا۔ شرط لگی کہ 9 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو دینا پڑیں گے امیہ ابن خلف کو، ورنہ وہ دے گا 100 اونٹ۔ یہ شرط لگ گئی اور اب امیہ ابن خلف کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ 9 سال پورے ہوں اور میں 100 اونٹ مسلمانوں کے پاس سے لے کے آؤں۔ یہاں تک کہ 9 سال پورے ہونے سے پہلے پہلے ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر جس سال ہوئی اسی سال پورے 9 سال ہو رہے تھے۔ جیسے ہی روم والوں کی فتح اور ایران کی شکست کی خبر پہنچی تو مدینے میں بھی پہنچی اور مکے میں بھی پہنچی، کیونکہ دونوں کے ہی شام کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً امیہ ابن خلف کے وارثوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اس لیے کہ وہ خود تو جہنم واصل ہو چکا تھا، اس کے وارث تھے۔ کہا کہ یہ شرط لگی تھی، فلاں فلاں آدمی گواہ تھے، کیونکہ مجمع عام میں شرط لگی تھی۔ اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ بعد میں شرط بیٹے کو بھی پورا کرنا پڑتی تھی اگر باپ کا انتقال ہو جائے، چنانچہ اس کے بیٹے کو 100 اونٹ دینا پڑے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت تمام مسلمان فقراء اور غربا کے اندر تقسیم کر دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کے کافروں کو اتنا یقین تھا قرآن کی اس آیت کے جھوٹا ہونے پر